اچھا بیٹا تھوڑا سا میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام محمد حبیب اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں 20-22 سال سے مختلف لاہور کے 6 اداروں میں درس و تدریس کے فرائض کا انجام دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اردو ہماری قومی زبان ہے, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے اس میں 50% بچوں کی اردو کمزور ہوتی ہے یا وہ بچے اردو نہیں لینا چاہتے, ٹھیک ہے. اب اردو میں انہوں نے آسانیاں بہت پیدا کر دی ہیں. فار ایگزامپل اردو او لیول ہے, اردو او لیول, ٹھیک ہے. اردو او لیول میں اب 3 سلیبس پڑھائے جاتے ہیں. کتنے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں؟ 3. ایک اردو سلیبس بی, ٹھیک ہے. ایک سلیبس بی ہے IGCSE 0539, اس کا کوڈ جو ہے 3248 ہے, ٹھیک ہے. ایک اردو سلیبس اے ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا کام کی طرف کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں مضمون نویسی. مضمون نویسی اردو میں, اردو او لیول میں مضمون کس طرح لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک آسان سوال ہے اور بڑا سوال ہے. 15 نمبر کا سلیبس بی میں یہ آپ کو پیپر 1 میں سوال آتا ہے. اب ٹاپک آپ کا ہے شجرکاری. کیا ہے؟ شجرکاری. شجرکاری کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا شجرکاری کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا اپنے دل و دماغ پہ ذرا زور ڈالیں. سمری رائٹنگ. وہ آپ کوشچن سے کوشچن نہ بتائیں. جی سر, شجرکاری کا کیا مطلب ہے؟ واہ, ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہے, درخت لگانا. درخت لگانا. اچھا, کیمبرج آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ دیتا ہے کہ شجرکاری یا مضمون ہے لکھیں نہیں. آپ کو ایک لمٹ دے دی جاتی ہے کہ 150 لفظ لکھنے ہیں. کتنے لفظ لکھنے ہیں؟ 150. اب دیکھو کیمبرج نے آپ کے لیے تھوڑی سی یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ آپ کو مضمون میں کہتا ہے اپنے مضمون میں مندرجہ ذیل باتیں شامل کریں, ٹھیک ہے. اب وہ 3 پوائنٹ دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ 3 پوائنٹ آپ کو دے دیے. اب 3 پوائنٹ سے اگر کسی بچے کو پتہ نہیں چلا شجرکاری کا مطلب کیا ہے, جیسے آپ کو نہیں پتا, چاروں کو نہیں پتا چلا, ٹھیک ہے, تو آپ نے ان 3 پوائنٹ سے دیکھنا خود بخود پتا چلے گا کہ شجرکاری کا مطلب ہے درخت لگانا. جیسے پہلا پوائنٹ ہے علاقے کی خوبصورتی. علاقے کی خوبصورتی اور ماحول پر خوشگوار اثر, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرے پوائنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پھر وہ سمپل لکھا ہوگا کہ درختوں کے طبی اور عمومی فوائد, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے اس کا جو مطلب ہے وہ اخذ کیا کہ شجر درختوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اب تیسرا پوائنٹ پھلوں اور پھولوں کی صورت میں افادیت کا مطلب فائدہ, اہمیت, ٹھیک ہے. اب یہ 3 پوائنٹس اس نے دے دیا کہ آپ یہ مضمون لکھو, آپ کو 15 نمبر ملیں گے. کتنے؟ 15 نمبر ملیں گے. اب 15 نمبر کے لیے جب وہ مضمون اس نے دیا, جب اس نے کہا کہ آپ اپنے مضمون میں مندرجہ ذیل باتیں شامل کریں, تو ان 3 باتوں پہ آپ نے 3 پیراگراف بنا دینے ہیں. 6 سے 7 لائنوں کا ایک پیراگراف, 6 سے 7 لائنوں کا ایک پیراگراف, 6 سے 7 لائنوں کا ایک پیراگراف, ٹھیک ہے. اب اس کی جو مارکنگ سکیم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہر پیراگراف کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے. ہر پیراگراف کے 2 نمبر ملیں گے. ہر پیراگراف کے 2 نمبر ملیں گے. 6 نمبر سب نے لے لیے. اس بچے نے بھی لکھ لیا کہ درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے, اور بھی کوئی پوائنٹ لکھ دیا. یہ تقریباً 6 نمبر 98% بچوں کے آ جاتے ہیں.
اب کہاں نمبر نہیں آتے وہ یہ ہیں 3 نمبر 3 نمبر 3 نمبر پلس 9 نمبر از اکول ٹو 15. تو یہ 3 نمبر کس کو ملیں گے؟ اچھی لکھائی، اچھے الفاظ، محاورات کا استعمال، جملوں کی بناوٹ، مضمون کے مطابق باتیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ نے حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر، یہ پیپر 1 کا سوال ہے، پیپر 1 میں 2 گھنٹے ہوتے ہیں، بے تحاشا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس میں اپنا صحیح طرح سوچ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں کریٹو کوشچنز ہوتے ہیں، تخلیقی سوال ہوتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہو. اب آپ نے اس پہ آ جانا ہے، علاقے کی خوبصورتی اور ماحول پر خوشگوار اثر. جب آپ کو 100% پتہ چل گیا کہ شجر کاری کا مطلب ہے درخت لگانا، تب آپ بتا سکتے ہو کہ درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر جس بچے نے 3 اچھے جملے لکھ دیے اس کو یہ بات سمجھ جائے گی. درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس علاقے میں درخت ہوتے ہیں وہ علاقہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، وہ علاقہ نظر کو زیادہ بھاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ہریالی ہو، جہاں درخت ہوں، اور جہاں درخت ہوں وہاں ماحول پر خوشگوار اثر پڑتا ہے. درخت کیا ہیں؟ درخت آکسیجن دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں. جب یہ فارمولا سائنس کا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو ماحول خود بخود خوشگوار ہوتا ہے. سردیوں میں سردی کم اور گرمیوں میں گرمی کم. اور آلودگی جو اس وقت بین الاقوامی مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کا، پاکستان کے تو بہت سارے مسائل ہیں، آلودگی تو بہت نیچے چلا جاتا ہے، تو پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے آلودگی. جہاں درخت ہوں گے آلودگی کا خاتمہ ہوگا. آج کل بارشیں ہیں، سیلاب ہے، بہت تیز رفتاری سے پانی جا رہا ہے، لیکن درختوں کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں. جب پانی کے آگے درخت آتے ہیں تو پانی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں. تو سیلاب کی جو رفتار ہے کیا ہو جائے گی؟ آہستہ ہو جائے گی، نقصان کم پہنچائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ باتیں لکھیں گے اس پیراگراف میں. درختوں کے طبی اور عمومی فوائد. طبی میڈیسن، تو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جڑی بوٹیاں آج سے 30-40 پتوں سے اور بہت ساری چیزوں سے. تو درختوں سے ہمیں جڑی بوٹیاں حاصل ہوتے ہیں. 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو یہ میڈیسن اور اس طرح کی جدیدیت نہیں تھی، تو لوگ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے تھے اور جڑی بوٹیاں درختوں سے حاصل ہوتی تھیں. عمومی فوائد، عام فائدے. ٹھیک ہے، کامن ایڈوانٹیجز. تو درختوں سے ہمیں سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ لکڑی حاصل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لکڑی سے کاغذ بنتا ہے، لکڑی سے گھروں میں لکڑی کا سامان لگایا جاتا ہے، دروازے بنتے ہیں، لکڑی سے فرنیچر بنتا ہے، لکڑی سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے، بلے بنتے ہیں، اسپورٹس کھیلوں کا سامان. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اس طرح کی باتیں. پھلوں اور پھولوں کی صورت میں افادیت. اللہ تعالیٰ نے درختوں پر پھل لگائے ہیں، مختلف ذائقے ہیں اس کے. پھل ہمیں طاقت دیتے ہیں، توانائی دیتے ہیں. پھل ہمیں طاقت توانائی دیتے ہیں. اسی طرح پھولوں میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے. یہ جو ہر جگہ پہ پھول ہیں یہ خوشبو ہمیں دیتے ہیں. پورے ماحول کو انہوں نے خوشبودار بنایا ہوتا ہے، معطر بنایا ہوتا ہے. اگر پھول نہ ہوتے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر پھول نہ ہوتے تو ہمارا اس پورا ارض پر سانس لینا بھی مشکل ہوتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ لیں. اگر ایک کاٹتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 یا 10 درخت اس کی جگہ لگائیں. ٹھیک ہے، تو پھر نہ تو معاشرے میں نہ تو ماحول میں ہمیں آلودگی نظر آئے گی، اور نہ ہمیں اور ہمارا ہر طرف ماحول جو ہے وہ خوشگوار، دلکش اور خوبصورت نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں پوائنٹس کو آپ نے جب ایکولی یکساں بیان کیا تو آپ کا مضمون مکمل ہو جائے گا.